السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹویٹر ٹائمز۔ اور ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں وقت ضائع کیے بغیر بالکل چلتے ہیں آج کی پہلی اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ جو ناظرین، شہباز گل کیس پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے وہ ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے۔ ڈیلی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اپڈیٹ ہو رہی ہے، کبھی ان کو جیل بھجوایا جا رہا ہے، کبھی جسمانی ریمانڈ پہ دے دیا جاتا ہے، اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کبھی ایک بیان سامنے آتا ہے تو کبھی دوسرا۔ آج چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کی، جس کے اوپر انہوں نے اپنے چیف آف سٹاف شہباز گل کے اوپر ہونے والے تشدد کے حوالے سے جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ شہباز گل کو دوبارہ پولیس ریمانڈ پر بھجوائے جانے پر گہری تشویش ہے۔ اغوا کے بعد نامعلوم مقام پر منتقلی اور پھر تھانے لائے جانے کے دوران کیے گئے تشدد کے نتیجے میں ان کی ذہنی حالت اور جسمانی صحت نہایت مخدوش ہے۔ یہ بھی سازش کا حصہ ہے کہ مجھے اور تحریک انصاف کو نشانہ بنانے کے لیے خلاف اسی طرح زبردستی جھوٹے بیان حاصل کیے جائیں جس طرح یہ سوشل میڈیا کارکنان کے خلاف کر رہے ہیں۔ یہ سب بالکل ناقابل قبول ہے۔ ہم شہباز گل پر تشدد کے خلاف ہی نہیں بلکہ اپنے خلاف کی جانے والی ہر ماورائے آئین اور قانون کارروائی کے تدارک کے لیے تمام ممکنہ قانونی اور سیاسی اقدامات اٹھائیں گے۔ جی ناظرین، اس سے پہلے بھی چند دن پہلے تحریک انصاف کے چیئرمین نے کسی طرح کی ٹویٹ کی تھی، جس ٹویٹ کے اندر انہوں نے شہباز گل پہ کیے جانے والے تشدد کے بارے میں قوم کو آگاہ کیا اور سوال پوچھا کہ کیا قانون سب کے لیے برابر ہے یا صرف کسی ایک پارٹی کے لیے ہے۔ پھر اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ کس قانون کے تحت ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ اگر انہوں نے کچھ غلط کیا ہے تو انہیں صفائی پیش کرنے کا پورا موقع دیا جائے، اور اگر ظلم ثابت ہو جائے، جرم ثابت ہو جائے تو ان کو سزا دے دی جائے۔ ناظرین، چند دن پہلے ایک ویڈیو کے اندر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ صاحب کو ہمارا جب وکیل مل کے آیا اس نے مجھے بتایا اسے انہوں نے کیا ننگا کر کے اس کو مارا، انہوں نے شہباز گل صاحب کو ننگا کر کے جیل کے اندر انہوں نے اس کو مارا۔ میں اتنا مجھے تکلیف ہے یہ سن کے کہ یعنی یہ کس طرح کے حیوان ہیں۔ اس کی ذرا شہباز گل نے کیا کہا ہے، فضل الرحمان سے سنے اس نے کیا کہا ہے، نواز شریف نے فوج کے متعلق کیا کہا ہے، مریم نے کیا کہا ہے، وہ ایاز صادق نے کیا، ان کی تو پہلے سٹیٹمنٹس دیکھیں۔ ناظرین، یہ آپ نے سنا بھی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کو، جن کی ویڈیو پوسٹ کی تھی شیریں مظاہرہ صاحبہ نے۔ ناظرین، ارشد شریف صاحب نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا عوام کو شہباز گل صاحب کا، کہ وہ یونیورسٹی آف الینوائس امریکہ کے اندر جو ہے وہ پروفیسر تھے، اور آج پروفیسر سے ان کا یہاں تک کا جو سفر ہے وہ کس طرح سے طے ہوا، جہاں پہ ان کو انتہائی بہیمانہ تشدد کا جو ہے وہ سامنا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ارشد شریف صاحب نے اپنی ٹویٹ کے اندر کہا کہ فرام پروفیسر ایٹ یونیورسٹی آف الینوائس شہباز گل سبجیکٹڈ ٹو ورس ٹارچر ڈیورنگ کسٹڈی ان cooked up charges of sedition. Shehbaz Gill is a prisoner of conscience suffering political victimization for supporting عمران خان۔ اور انہوں نے جو ہے وہ یہ ٹیگ کی ہے ٹویٹ ہیومن رائٹس واچ کو کہ وہ اس کا نوٹس لیں۔ ناظرین، ارشد شریف صاحب کے علاوہ انہوں نے آج سے چند دن پہلے ایک اسکرپٹ جو ہے وہ ٹویٹ کیا تھا، ٹرانسکرپٹ، اور یہ پیمرا نے جاری کیا جب اسلام آباد پولیس اس کی تفتیش کر رہی تھی آج سے چند دن پہلے پچھلے ہفتے۔ تو ارشد شریف صاحب نے، کیونکہ وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم میں ایک بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، انہوں نے یہ جو ہے وہ دستاویزات حاصل کی جو ہم اپنے ناظرین کو اپنی ویڈیو سکرین پر دکھا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ پوری سٹیٹمنٹ ہے جو ایئر وائی کے اس ٹاک شو کے دوران شہباز گل صاحب کی جو قریب 15 منٹ کی سٹیٹمنٹ ہے اس میں، اور اس اینکر پرسن نے جو ہے وہ کیا کیا باتیں کی، اردو زبان میں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پوری سٹیٹمنٹ جناب جب ہم نے اپنی پڑھی، ہماری ٹیم نے اس کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کی، تو یہ پتہ چلا کہ اس پوری سٹیٹمنٹ کے اندر ایسی کوئی بات کی ہی نہیں گئی کہ جس کے بعد کوئی ایسا مقدمہ بنایا جا سکے شہباز گل صاحب کے اوپر۔ حالانکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری ان کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ غیر قانونی اور جو ہے وہ ایسی باتیں کی ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی اداروں کے خلاف۔ اور یہاں پہ اداروں سے مراد ہے یہ ناظرین جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان آرمی ہے، بے شک وہ انتہائی قابل ادارہ ہے اور اپنی قوم جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ادارے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، لیکن
یہاں پہ قابل غور بات یہ بھی کہ کیا شہباز گل صاحب نے کوئی ایسی بات کی. اس وقت اسکرین کے اوپر ناظرین آپ وہ پورا جو ہے وہ نیوز کاسٹر اور شہباز گل صاحب کے درمیان ہونے والا مکالمہ جو ہے وہ اپنی اسکرین پر حرف بحرف پڑھ سکتے ہیں. یہ ناظرین اس کا جو ہے وہ دوسرا پیج ہے. ان کے تمام تر ریکارڈ جو پیمرا نے اسلام آباد پولیس کو آلریڈی دے دیا ہے. یہ ناظرین اس ٹرانسکرپٹ کا جو ہے وہ ایک اور پیج ہے اور یہ ایک اور پیج. نیوز کاسٹر نے کیا سوالات کیے, شہباز گل صاحب نے کیا جوابات دیے, یہ پتہ لگ جاتا ہے. اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس میں ایسا کوئی بیان ہی نہیں ہے. ناظرین اس کے بعد جو ہے وہ عمران ریاض خان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی کہ انہوں نے بیسیکلی ری ٹویٹ کیا ہے علی ممتاز جو ایک اور صحافی ہیں ان کے ایک ٹویٹ کو, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی ہوا جس کا سب کو خدشہ تھا. پولیس بار بار کہتی رہی شہباز گل ہمارے حوالے کرو, ہم نے پھینٹا لگانا ہے, ادویات پلا کر بیان لکھوانا ہے اور ادویات کے اثر میں اعترافی ویڈیو بھی بنانی ہے. اسلام آباد پولیس اور نون لیگ حکومت نے فیصلہ مینج کر لیا اور 2 دن کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا. جس کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ قانون کی اس سے زیادہ توہین نہیں ہو سکتی. ایک اور اپنی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ وہ حکومتی نمائندے محسن داوڑ نے میری پاک فوج کے خلاف بھی سنگین الزامات لگائے ہیں. کیا اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہو رہی ہے یا صرف ایک ہی سیاسی جماعت اور مخالف تنقیدی آواز اور نشانے پر ہیں. ناظرین اس کے بعد ایک اس کیس کے اندر ایک موڑ آتا ہے جب کرنل ریٹائرڈ محمد ہاشم ٹوکر جو کہ اس وقت ہوم منسٹر ہیں پنجاب کے اندر, پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ جو وزیر اعلیٰ ہیں چودھری پرویز الہی, ان کی کابینہ کے بہت اہم وزیر ہیں, ان کی ایک ٹویٹ سامنے آئی کل جس میں انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے پریس ٹاک کے بعد میرے علم میں آیا کہ جیل داخلے کی پہلی رات شہباز گل کو غیر قانونی طور پر چکی میں رکھا گیا جو کہ کسی بھی قیدی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. میں نے ڈی آئی جی اور سپرنٹینڈنٹ کو ہٹانے کے مجاز اتھارٹی کو ریکمینڈ کر دیا ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ راجہ بشارت انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ دونوں افسران کو اپنے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے. ناظرین اس کے بعد آج صبح ایک اور ٹویٹ کرتے ہوئے ہاشم ٹوکر صاحب نے کہا کہ میں بہت صفائی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہباز گل کو اسلام آباد پولیس کی تحویل میں شدید تشدد کا نشان بنایا گیا ہے. ابھی کوشش کی جا رہی ہے ان کا جوڈیشل ریمانڈ کینسل ہو اور وہ دوبارہ اسلام آباد پولیس کی تحویل میں دے دیا جائے. شہباز گل کی جان کو شدید خطرہ ہے. پی ٹی آئی جو ہے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کے اوپر جو آواز اٹھاتی رہی ہے, وہ اپنے اس پارٹی کارکن کو, پارٹی لیڈر کو جو ہے اور اس کے اوپر ہونے والے بہیمانہ تشدد کو لوگوں کے سامنے لاتی رہی ہے. کس طرح ان کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے, ان کے ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس ڈرائیور کی اہلیہ کو عدالت نے جو ہے وہ جیل بھجوا دیا اور اس کو اپنی بیٹی سے نہیں ملنے دیا گیا. یہ تمام تر مظالم جو ہیں وہ برداشت کیے ہیں شہباز گل اور ان کے ساتھ منسلک لوگوں نے. اس کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی ہمیشہ اپنا موقف بیان کرتی رہی ہے. اب سے چند لمحہ پہلے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام کے اندر جو ہے وہ اسد عمر صاحب نے بھی یہی موقف اپنایا کہ شہباز گل کا دوبارہ جسمانی ریمانڈ لینے کا واحد مقصد مزید تشدد اور عمران خان کے خلاف جھوٹے بیانات لینے کی کوشش ہے. اگر آپ ناظرین اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے دیکھ سکتے ہیں. ناظرین جیسے ہی 2 افسران کو اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ برطرف کیا گیا, عظمہ زاہد بخاری صاحبہ جو کہ پی ایم ایل این کی ایک دوسری درجے کی جو ہے وہ لیڈر ہیں, ان کی ایک ٹویٹ سامنے آتی ہے کہ ایک بغاوت کے ملزم کو غیر قانونی سہولیات نہ دینے کی پاداش میں حکومت پنجاب کا کارنامہ کیا کوئی سو موٹو ہوگا؟ مقدمات پر اثر انداز ہونے اور اختیارات کے غلط استعمال کے الزام پر یا یہ سہولت ایک فتنہ پارٹی اور اس کی حواریوں کے لیے جائز ہے. تو ہم انتہائی ادب کے ساتھ عظمہ بخاری صاحبہ سے یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے عطاء اللہ تارڑ کو اپنا مشیر مقرر کیا ہے, جبکہ 25 مئی کو جو مظالم ڈھائے گئے پنجاب اس وقت کی پنجاب حکومت کی جانب سے جس میں وہ وزیر قانون تھے, تو کیا اس پہ عدلیہ نے کوئی سو موٹو لیا یا یہ جو ایک اختیارات ہیں اور یہ جو لاڈلا پن ہے صرف کسی ایک خاص جماعت کے ساتھ ہے؟ جب شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ آہت چیمہ کو دوبارہ اپنا مشیر بنانے کے لیے کہا تو اس پر آپ نے کوئی ٹویٹ کیوں نہیں کی؟
اور اس طرح کے بہت سے افسران جن کا رنگ روڈ کیس کے اندر جو مرکزی ملزم تھے آج وہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہیں، جب ان کو تعینات کیا گیا تو آپ نے ایسی ٹویٹ کیوں نہیں کی؟ کیا اس کے اوپر اعلیٰ عدلیہ نے کوئی سو موٹو لیا؟ ناظرین، یہ اس کے بعد آج کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے آپ کو وہ بتاتے ہیں، جس کے اندر اب سے چند دیر پہلے کچھ ٹویٹس ہمارے سامنے آ رہی تھیں کہ حسن نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی جس وقت آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جسٹ فاؤنڈ آؤٹ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری who gave physical remand order against شہباز گل is wife of مجتبیٰ شرازی from People's Party. Apparently her brother is also in very important position. جی ہاں، اس ٹویٹ کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ جس جج نے 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر شہباز گل صاحب کو آج پھر اسلام آباد پولیس کے حوالے کرنے کے احکامات جاری کیے، وہ پیپلز پارٹی کے مجتبیٰ شرازی کی زوجہ ہیں اور ان کے بھائی بھی کافی اہم عہدہ رکھتے ہیں۔ غریدہ فاروقی صاحبہ کی بھی ایک ٹویٹ ہماری ٹویٹر فیڈ پہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عدالتی احکامات پر عمل کروانے کے لیے وفاقی حکومت نے رینجرز کو طلب کر لیا۔ عدالتی احکامات پر شہباز گل کی گرفتاری اور اسلام آباد پولیس کو جسمانی ریمانڈ کے لیے حوالگی کے لیے رینجرز حرکت میں آ گئی، اڈیالہ جیل روانہ۔ اور آپ کو بتایا جائے ناظرین یہ کہ رینجرز کے علاوہ چند دیر بعد ہی ایف سی کو بھی جو ہے وہ طلب کر کے وہاں پہ بھجوا دیا گیا تھا۔ رضوان احمد غلزائی جو ہیں ان کی ٹویٹ ہے، وزارت داخلہ نے رینجرز کے بعد ایف سی کو بھی اڈیالہ جیل بھیج دیا۔ اور ناظرین یہ وہ مناظر ہیں اب سے چند دیر پہلے کے جب رینجرز اور ایف سی اڈیالہ جیل پہنچی تو اس وقت صورتحال کافی جو ہے وہ تشویشناک تھی۔ راولپنڈی کے تمام تھانوں کی پولیس کو اڈیالہ جیل طلب کر لیا گیا۔ سی پی او راولپنڈی شہزاد ندیم بخاری بھی اڈیالہ جیل پہنچ گئے اور کچھ دیر بعد اب سے اطلاعات یہ آ رہی تھیں کہ شہباز گل کو دوبارہ اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین ابھی جو ہے وہ شہباز گل صاحب دوبارہ اسلام آباد پولیس کسٹڈی میں ہیں، 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر ہیں اور دیکھنا یہ ہوگا کہ مزید ان پر کتنا تشدد کیا جاتا ہے، کیونکہ حامد میر صاحب کی ایک ٹویٹ آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل کے جسم پر ایسے حصوں پر تشدد کیا گیا جو کہ ٹی وی پر دکھائے بھی نہیں دیے جا سکتے۔ ابھی 2 دن کے لیے مزید وہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور ان کی پارٹی کی جانب سے۔ بہت سارے صحافیوں نے اس پر آواز اٹھائی ہے، انصار عباسی صاحب نے اس کے خلاف بات کی ہے، اس کے علاوہ رؤف لاسرا صاحب نے اور دیگر صحافیوں نے جو نارملی تحریک انصاف کے ناقد دکھائی دیتے ہیں وہ بھی پی ڈی ایم کی اس حرکت کے اوپر جو ہے وہ نالاں نظر آتے ہیں۔ ناظرین یہ تھی آج کی ہماری دوسری ہاٹ سٹوری۔